بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں۔ اب حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عرف عام میں امام محمد الغزالی یا امام غزالی بھی کہا جاتا ہے، ان کی مارکۃ الآراء تصنیف احیاء علوم دین، جس کی 4 جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی دوسری جلد جو کہ معاملات کے بارے میں ہے، یعنی وہ امور جن کی مدد سے ایک کامیاب معاشرتی زندگی گزاری جا سکتی ہے، اس دوسری جلد کی تیسری کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب آداب الکسب والمعاش، یعنی آداب معیشت کا بیان۔ احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے۔ کتاب آداب الکسب والمعاش، یعنی آداب معیشت۔ تعریف و تقدیس کے لائق صرف اللہ کریم کی ذات و صفات ہے، جس کی وحدانیت کے سامنے ہر چیز ہیچ ہے اور جس کے تقدس کے آگے ہر شے سرنگوں ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کے رہنے والے تمام ذی نفس مل کر بھی ایک مکھی یا مچھر پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ ہم اس خدائے ذوالجلال کا لاکھ لاکھ بار شکر کرتے ہیں، جس نے اپنے بندوں کے لیے آسمانوں کو کھلی چھت اور زمین کو بستر بنایا، جس نے رات کو پردے کی چیز اور دن کو معاش کا وقت بنایا تاکہ لوگ رات میں آرام کریں اور سورج طلوع ہو تو اللہ کی وسیع تر زمین میں اس کا فضل یعنی حلال رزق حاصل کرنے کے لیے پھیل جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاک باز اصحاب پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد عرض یہ ہے کہ رب کریم مسبب الاسباب منعم حقیقی نے آخرت کو دار الجزا اور دنیا کو دار المحن قرار دیا ہے۔ دنیا میں انسان محنت کرتا ہے، اس کی جزا آخرت میں ملتی ہے۔ دنیا کی محنت صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی نماز روزے کے علاوہ کچھ نہ کرے، بلکہ یہ بھی آخرت کے اعمال کا اہم ترین جز ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے کمائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ لوگوں کی 3 قسمیں، معاش کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں کی جا سکتی ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو معاش کی مشغولیتوں میں معاد کو بھول گیا ہو، یہ شخص ہلاکت کے راستے پر گامزن ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو معاد کی مشغولیت کی وجہ سے معاش سے بے نیاز ہو گیا ہو، یہ ان لوگوں کا درجہ ہے جو قرب خداوندی کی انتہائی منزلیں طے کر چکے ہیں۔ تیسرا وہ شخص ہے جو معاد کے لیے معاش میں مشغول ہو، یہ شخص راہ اعتدال پر ہے، لیکن اعتدال کا یہ درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ شخص معاش کے سلسلے میں شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہ چلے۔ ذیل میں ہم معیشت کے شرعی آداب بیان کر رہے ہیں۔ ان آداب کی روشنی میں معیشت کی شرعی نہج کی تعیین ہو سکتی ہے۔ یہ آداب 5 مختلف ابواب میں بیان ہوں گے۔ پہلا باب کمانے کے فضائل۔ آیات وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 11، اور ہم ہی نے دن کو معاش کا وقت بنایا۔ اے مورز امتنان، اسے مورز امتنان یعنی موقع احسان میں ذکر فرمایا ہے۔ ذیل کی آیت کریمہ میں معاش کو نعمت قرار دیا گیا ہے اور پھر اس نعمت پر ادائے شکر کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، پارہ نمبر 8، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 10، اور ہم نے تمہارے لیے اس میں یعنی زمین میں سامان زندگی پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ،
پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 20، اور بعضے تلاش معاش کے لیے زمین میں سفر کریں گے۔ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 10، تب تم زمین میں چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو۔ احادیث، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من الذنوب ذنوب لا یکفرها الا لهم فی طلب المعیشہ، بعض گناہ ایسے ہیں کہ طلب معیشت کی فکر کے سوا کوئی چیز ان کا کفارہ نہیں بنتی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب النکاح میں گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، التاجر الصدوق یحشر یوم القیامت مع الصدیقین والشہداء۔ یہ ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ سچا تاجر قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ من طلب الدنیا حلال تعفف عن المسألة وسعي على عياله وتعطف على جاره لقى الله ووجهه كالقمر ليل البدر۔ یہ بے حقی شعب الایمان کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص حلال طریقے پر مانگنے سے بچتے ہوئے اپنے اہل و عیال کے لیے جدوجہد اور اپنے پڑوسی پر مہربانی کے نقطۂ نظر سے دنیا طلب کرے تو وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین چہرے کے ساتھ باری تعالی سے ملاقات کرے گا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اچانک ان کی نظر ایک ہٹے کٹے جوان پر پڑی جو طلب معاش کے لیے محنت کرنے میں مصروف تھا۔ بعض صحابہ نے کہا، افسوس صد افسوس، یہ اس کام میں مشغول ہے، کاش اس کی جوانی اور طاقت راہ خدا میں کام آتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کہو، یہ شخص اگر دست سوال دراز کرنے کی ذلت سے بچنے کے لیے اور لوگوں سے بے نیاز ہونے کے لیے محنت کر رہا ہے تو راہ خدا میں ہے، اور اگر یہ شخص اپنے ضعیف و ناتواں والدین اور بےکس و مجبور بچوں کے لیے محنت میں مصروف ہے تو راہ خدا میں ہے۔ ہاں، اگر وہ مال کی کثرت اور دوسروں پر مفاخرت کے لیے محنت کر رہا ہے تو راہ خدا میں نہیں ہے بلکہ شیطان کی راہ پر چل رہا ہے۔ اور یہ الطبرانی فی المعاجم الثلاثہ کی حدیث ہے جس کو کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ان اللہ یحب العبد یتخذل محنة لیستغنی بها عن الناس ویبغض العبد یتعلم العلم یتخذه محنة۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو محبوب رکھتا ہے جو لوگوں سے بے نیاز ہونے کے لیے کوئی پیشہ اختیار کرے، اور اس شخص کو ناپسند کرتا ہے جو علم حاصل کرے اور اسے بطور پیشہ اختیار کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ان الفاظ میں کہیں نہیں ملی، البتہ ابو المنصور الدیلمی نے مسند الفردوس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں۔ ان اللہ یحب ان یری عبدہ تعب فی طلب الحلال، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب المؤمن المحترف، یہ طبرانی اور ابن عدی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالی پیشہ ور مومن کو محبوب رکھتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ ای الکسب طیب قال عمل الرجل بیدہ وکل عمل مبرور۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو رافع ابن خدیج نے روایت کیا ہے، اور بزار اور حاکم کی جس کو سعید ابن عمر عن عما نے روایت کیا ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سی کمائی زیادہ پاک ہے؟ فرمایا، اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور ہر جائز عمل۔
خیر الکسب کسب العامل اذا نصح، یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بہترین کمائی کاریگر کی کمائی ہے اگر وہ خیر خواہی اختیار کرے۔ علیکم بالتجارہ فإن فیہا 19 الرزق، یہ ابراہیم الحربی فی غریب الحدیث کی حدیث ہے اور اس کو نعیم ابن عبد الرحمن نے روایت کیا ہے۔ تجارت کرو اس لیے کہ اس میں رزق کے 10 حصوں میں سے 9 حصے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے دریافت کیا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا کہ میں عبادت کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اگر تم عبادت کرتے ہو تو تمہاری کفالت کون کرتا ہے؟ عرض کیا کہ میرا بھائی میرا کفیل ہے۔ فرمایا تمہارا بھائی تم سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی لا اعلم شیئا یقربکم من الجنہ ویبعدکم من النار الا امرتکم به وانی لا اعلم شیئا یبعدکم من الجنہ ویقربکم من النار الا نہیتکم عنہ وان الروح الامین نفث فی روعی ان نفس لن تموت حتى تستوفی رزقها وان ابطا عنها فاتقوا الله واجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء شيئا من الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله تعالى فإن الله لا ينال ما عنده بمعصية۔ یہ ابن ابی الدنیا فی القناعت کی حدیث ہے اور حاکم کی، اور اس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مجھے جو چیز ایسی معلوم تھی جو تمہیں جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کرے میں نے تمہیں اس کا حکم دیا، اور جو چیز بھی ایسی میرے علم میں تھی جو تمہیں دوزخ سے قریب اور جنت سے دور کرے میں نے تمہیں اس سے منع کیا۔ روح الامین جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی ذی نفس اس وقت تک موت سے ہمکنار نہیں ہو سکتا جب تک اپنے رزق کی متعین مقدار پوری نہ کر لے، اگرچہ وہ رزق اس کے پاس تاخیر سے پہنچے۔ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو اور رزق کے سلسلے میں حسن طلب سے کام لو۔ رزق میں تاخیر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی معصیت میں مبتلا ہو کر رزق حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز ہے وہ اس کی نافرمانی کر کے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس روایت میں حسن طلب کا حکم ہے، ترک طلب کا نہیں۔ لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجل أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کوئی شخص رسی لے کر اپنی پشت پر لکڑیاں لا دے، یہ عمل اس شخص کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی ایسے شخص کے پاس جائے جسے اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہو اور اس کے سامنے دست طلب دراز کرے اور وہ اس کو دے یا منع کر دے۔ من فتح على نفسه بابا من السؤال فتح الله عليه 70 بابا من الفقر۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو کبشہ الانماری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص اپنے نفس پر سوال کا ایک دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر فقر کے 70 دروازے کھول دیتے ہیں۔ آثار حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے بیٹے، حلال کمائی کے ذریعے افلاس سے نجات حاصل کرنا۔ جو شخص گرفتار فقر ہو اس میں 3 باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دین میں نرمی آ جاتی ہے، عقل میں فطور آ جاتا ہے، مروت اور لحاظ ختم ہو جاتا ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ لوگ اسے حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ کوئی شخص طلب رزق کے لیے ہاتھ پیر چلائے بغیر یہ دعا کرتا رہے کہ اے اللہ مجھے رزق عطا کر۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ آسمان سے سونا چاندی نہیں برستا۔
زید ابن مسلمہ اپنے زمین میں شجرکاری کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ادھر سے گزرے تو فرمایا کہ زید اپنے دین کی حفاظت اور لوگوں سے بے نیاز ہونے کے لیے یہ بہترین کام ہے جس میں تم مشغول ہو۔ اس میں یہ فائدہ بھی ہے جس کی طرف شاعر احیحہ نے اشارہ کیا ہے، فلن ازال علی الزور غمرہا ان الکریم علی الاخوان ذو المال۔ میں اپنے باغ زورا کی خدمت میں اس لیے ہمتاً مصروف ہوں کہ دوستوں کے لیے صاحب مال ہی کریم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بیکاری پسند نہیں ہے، میں شخص پر حیرت زدہ ہوں جو نہ دنیا کے کام میں مصروف ہو اور نہ دین میں لگا ہوا ہو۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے یہ پوچھا کہ آپ کو امانت دار تاجر پسند ہے یا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لیا ہو؟ فرمایا مجھے امانت دار تاجر زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ وہ جہاد کر رہا ہے، شیطان اسے ناپنے تولنے میں، لینے دینے میں اور خریدنے بیچنے میں راہ حق سے ہٹانا چاہتا ہے، لیکن وہ اس کی اطاعت نہیں کرتا بلکہ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کے لیے فارغ شخص کو ترجیح دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرنے کے لیے سب سے زیادہ اس جگہ کو پسند کروں گا جہاں میں اپنے اہل و عیال کے لیے خرید و فروخت کرتا ہوں۔ ہیثم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھے یہ اطلاع ملتی ہے کہ فلاں شخص میری برائی کرتا ہے، جب مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ میں اس کا محتاج نہیں ہوں تو اس کی برائی کی میرے نزدیک کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ ایوب کہتے ہیں کہ کوئی پیشہ اختیار کرنا جس سے کچھ مل جائے لوگوں کے سامنے دستے طلب دراز کرنے سے بدرجہ بہتر ہے۔ ایک مرتبہ سمندر میں طوفان آیا، حضرت ابراہیم ابن ادہم کچھ لوگوں کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ لوگوں نے عرض کیا دیکھیے طوفان میں کتنی شدت ہے۔ فرمایا یہ شدت نہیں ہے، شدت تو یہ ہے کہ آدمی کسی کا دستے نگر ہو۔ حضرت ایوب فرماتے ہیں کہ ابو قلابہ نے مجھ سے فرمایا کہ بازار کا پیچھا مت چھوڑنا، بازار سے دولت حاصل ہوتی ہے اور دولت سلامتی کا بڑا ذریعہ ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اس شخص کے متعلق ان کی رائے جاننی چاہیے جو مسجد میں جا کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ میں کچھ نہ کروں گا، میرا رزق مجھے ملنا چاہیے۔ فرمایا یہ شخص جہالت میں مبتلا ہے، کیا اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا علم نہیں ہے کہ جعل رزقی تحت ذلی رمحی؟ یہ احمد کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں رکھا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کے متعلق ارشاد فرمایا تغدو خماس و تروح بطانا۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ صبح کو خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ حدیث کا منشا و مراد یہ ہے کہ پرندے تک طلب رزق کے لیے نکلتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تجارت کے لیے بحر و بر کا سفر کرتے، ملکوں گھومتے اور اپنے باغوں میں کام کرتے۔ ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے فرمایا کہ مسجد کے کسی کونے میں مصروف عبادت ہونے سے بہتر یہ ہے کہ طلب معاش میں لگو۔ کہتے ہیں کہ اوزائی کی ملاقات ابراہیم ابن ادہم سے اس حالت میں ہوئی کہ ان کے سر پر لکڑیوں کا ایک گٹھر رکھا ہوا تھا۔ اوزائی نے کہا اے ابو اسحاق، تم کیوں اس قدر مشقت برداشت کرتے ہو؟ تمہاری کفالت کے لیے تمہارے بھائی کافی ہیں۔ فرمایا اے ابو عمر، طلب حلال کے لیے جو شخص ذلت کے کام کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے، اس لیے تم مجھے لکڑیاں اٹھانے سے مت روکو۔
ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عبادت اس کا نام نہیں کہ اپاہج بن کر بیٹھ جاؤ، دوسرے لوگ تمہیں کھانا کھلائیں۔ روٹی کی فکر کرنا عبادت کا پہلا مرحلہ ہے، پہلے روٹی کی فکر کرو پھر عبادت کرو۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں اللہ کے مبغوض تھے۔ یہ سن کر وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جو مسجدوں میں مانگا کرتے تھے۔ طلب معاش کی فضیلت، ایک سوال اور اس کا جواب۔ گزشتہ صفحات میں طلب معاش کے متعلق آیات، احادیث اور صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار پیش کیے گئے ہیں۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بطور اعتراض نقل کیا جا سکتا ہے: ما اوحى الى ان اجمع المال وكن من التاجرين ولكن اوحى الى ان سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين۔ یہ ابن مردویہ فی التفسیر کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی ہے کہ مال جمع کرو اور تاجر بن جاؤ، بلکہ یہ وحی نازل ہوئی ہے کہ اپنے رب کی خوبیاں بیان کرو اور اسے سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ ہمیں کوئی وصیت فرما دیجئے۔ فرمایا کہ اگر کسی کے لیے ممکن ہو تو وہ یہ کرے کہ حج کی حالت میں یا میدان جہاد میں کفار سے جنگ کرتے ہوئے یا مسجد میں خداوند قدوس کی عبادت کرتے ہوئے اس کی موت آئے، یہ نہ ہو کہ تجارت کرتے کرتے یا لوگوں کے مال میں خیانت کرتے کرتے چل بسے۔ حدیث شریف اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ تجارت کو شریعت نے اتنی اہمیت نہیں دی ہے جو آپ کے بیان سے ثابت ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ان مختلف احادیث اور آثار کی مطابقت کے لیے ہمیں لوگوں کے حالات کے اختلاف پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ ہم نے تجارت کو علی الاطلاق ہر چیز سے افضل قرار نہیں دیا ہے، بلکہ ہم نے صرف اس تجارت کی فضیلت پر بحث کی ہے جو شریعت کی حدود میں رہ کر کی جائے اور جس سے بقدر کفایت مال حاصل کرنا مقصود ہو، اور اگر ضرورت سے زائد مال حاصل کرنے کا ارادہ بھی ہو تو اس سے متعلق شرعی حقوق کی ادائیگی لازم سمجھی جائے۔ اگر زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹنا مقصود ہو اور خیرات و صدقات کا کوئی ارادہ نہ ہو تو یہ تجارت مذموم ہے۔ ایسی تجارت کو دنیا کمانے کا ذریعہ قرار دیا جائے گا۔ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اگر اس تجارت میں خیانت کے عناصر بھی ہوں گے تو یہ تاجر ظلم اور فسق کا مرتکب بھی قرار دیا جائے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے بھی دراصل ایسے ہی تاجروں کی مذمت فرمائی ہے۔ جہاں تک اس تجارت کا تعلق ہے جس سے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ضرورت کے بقدر کمانا مقصود ہو تو مانگنے کے مقابلے میں یہ بہرحال افضل ہے، بلکہ اگر لوگ بلا مانگے دے دیتے ہوں تب بھی اسے کوئی نہ کوئی ذریعہ آمدنی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ بالعموم دینے والوں کی نظروں سے گر جاتے ہیں۔ وہ اگرچہ زبان سے خاموش ہیں لیکن زبان حال سے وہ مسلسل اپنی ضرورت کے اظہار و اعلان میں مصروف ہیں۔ ذریعہ آمدنی اختیار نہ کرنا اس کی کھلی دلیل ہے۔ ہمارے نزدیک سوال سے بچنا اور اپنی ضرورت کے لیے کمانا بدنی عبادات یعنی نفل میں مشغول ہونے سے بھی افضل ہے۔ ترک کسب کن لوگوں کے لیے افضل ہے؟ 4 طرح کے لوگ کمانے کی فضیلت سے مستثنی قرار دیے جا سکتے ہیں۔ ان کے لیے زیادہ افضل کام وہ ہے جس میں وہ لوگ مشغول ہیں۔ ایک وہ شخص جو بدنی عبادات کا عابد ہو اور ہمہ وقت عبادت میں لگا رہے۔ دوسرا وہ شخص جو سیر باطن میں مشغول ہو اور اسے احوال و مکاشفات کے علوم میں قلب کا عمل میسر ہو۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے ظاہری علوم سے لوگوں کو دینی نفع پہنچا رہا ہو، مثلاً مفتی، مفسر اور محدث وغیرہ۔ چوتھا وہ شخص جو مسلمانوں کے مفادات کا نگہبان ہو
اور ان کے معاملات کا متکفل ہو، جیسے بادشاہ اور قاضی وغیرہ، اگر یہ لوگ بیت المال میں سے یا علماء اور فقراء کے لیے موقوفہ املاک کی آمدنی میں سے ضرورت کے بقدر لیتے رہیں تو ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ کسب کے بجائے اپنے متعلقہ فرائض کی ادائیگی میں مصروف رہیں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کی تسبیح کرنے اور اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، تجارت کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ آپ ان چاروں معانی کے نہ صرف یہ کہ جامع تھے بلکہ ان سے متعلق بے شمار اوصاف بھی آپ میں موجود تھے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو صحابہ کرام نے آپ کو مشورہ دیا کہ تجارت ترک کر دیں اور یکسو ہو کر مسلمانوں کی قیادت فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے بیت المال سے اتنی رقم لینی منظور کر لی جو آپ کے گھر والوں کے لیے کافی ہو۔ پھر جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ اب تک میں نے بیت المال سے جو کچھ وصول کیا ہے وہ واپس کر دیا جائے۔ شرعاً یہ واپسی ضروری نہیں تھی۔ اس سلسلے میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ بیت المال سے یا وقف سے وظائف نہ ملیں بلکہ لوگ اپنی آمدنی میں سے ہدیہ کے طور پر یا صدقات اور زکوٰۃ کی رقم ان کے مانگے بغیر اخراجات کے لیے دے دیں۔ اس صورت میں بھی ترک کسب افضل ہے، کیونکہ اس میں لوگوں کو خیرات کرنے کی ترغیب اور اعانت بھی ہے، اور جو حق ان پر واجب ہے اسے قبول کرنا بھی ہے۔ ہاں اگر سوال کی ضرورت پیش آئے تو بقدر ضرورت کمانے کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سوال کی مذمت میں جس قدر روایات اور آثار ہم نے لکھے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال سے بچنا بہتر ہے۔ معیار کیا ہے؟ اس سلسلے میں لوگوں کے حالات مختلف ہیں، اس لیے ہم کسب یا ترک کسب کو مطلقاً کسی ایک کے حق میں افضل یا کسی دوسرے کے حق میں غیر افضل قرار نہیں دے سکتے، بلکہ ہمارے خیال میں اس کا تعلق اجتہاد سے ہے۔ ہر شخص کو اپنے حالات کا جائزہ لے کر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے حق میں کون سی صورت بہتر ہے۔ مثلا کوئی شخص عالم ہے، اسے چاہیے کہ وہ علم اور سوال میں موازنہ کرے۔ اگر ایک طرف سوال کی ذلت ہے، یہ ننگ شرافت بھی ہے، دوسرے کے سامنے اپنی ضرورت ظاہر کرنی پڑتی ہے، اگر وہ دے دے تو عمر بھر کے لیے اس کے احسان کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ دوسری طرف علم کا وقار ہے، اس کی مشغولیت کا نفع خود اس کی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا متعلقہ شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے علم کی مشغولیت بہتر ہے، اس میں اگرچہ سوال کرنے کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے، یا کسب معاش کی مشغولیت بہتر ہے کہ اس میں علم کا ضیاع ضرور ہے مگر سوال کی ذلت نہیں ہے۔ بعض علماء اور صلحاء شہرت پا جاتے ہیں اور لوگ ان کے مانگے بغیر دے دیتے ہیں۔ اگر کبھی مانگنے کی ضرورت پیش بھی آتی ہے تو ادنا اشارہ یا معمولی کنایہ کافی ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس معاملے کا تعلق بھی ان امور سے ہے جس میں ہر سالک کو اپنے دل سے فتویٰ لینا چاہیے۔ مفتی کچھ بھی حکم لگائیں، فتاویٰ میں مطلق احکام ہوتے ہیں، وہ مسائل کے دقیق پہلوؤں کو محیط نہیں ہوتے۔ ایک بزرگ کے 360 دوست تھے، وہ سال بھر میں ایک دن کے لیے اپنے تمام دوستوں کے یہاں مہمان ہوتے۔ ایک بزرگ کے 30 دوست تھے، وہ مہینے کا ایک دن اپنے ایک دوست کے یہاں گزارتے۔ فکر معاش سے آزاد علم و عمل میں مشغول رہتے، اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جن لوگوں کے یہاں ہم مقیم ہیں وہ اس خدمت کو اپنے احسان کے بجائے ہمارا احسان سمجھتے ہیں، اور ان لمحات کو جو ہم ان کے گھروں میں گزارتے ہیں اپنے لیے باعث سعادت تصور کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کا صدقہ قبول کرنا بھی عبادت کی طرح ایک کار خیر ہے، لینے والے کو دینے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ اس مال سے دین پر مدد لے اور دینے والا خوشی سے دے، اس معیار کی روشنی میں طالبان حق اپنا جائزہ لے سکتے ہیں اور اپنے لیے بہترین راستہ متعین کر سکتے ہیں۔ طلب
کسب معاش کی فضیلت کے سلسلے میں یہ ایک مختصر گفتگو تھی۔ ذیل میں ہم کسب کے دیگر پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس